لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے ہوں، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں۔ ہمارا اگلا باب ہے چیتے کی کھال پر بیٹھنا، اس پر سوار ہونا منع ہے۔ حدیث نمبر 811 حضرت معاویہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ریشم اور چیتے کی کھال پر مت سوار ہونا۔ اب یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں لا ترکبوا الخز، کہ تم ریشم پر سوار نہ ہو۔ تو خز کی بابت بعض لوگ کہتے ہیں یہ اون اور ریشم سے مل کے بنتا ہے، اس لیے بعض لوگ اس کے استعمال کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اگر خز سے مراد صرف ریشم ہے تو صرف ریشم تو منع ہے۔ حدیث میں اس کے استعمال سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس وقت غیر مسلم مالدار اور امراء اسے استعمال کرتے تھے، تو یہ منع کرنے کا مقصد ان کی مشابہت سے بچنا ہے۔ اگر تو خز سے مراد صرف ریشم لیں تو ریشم سے تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور اگر خز میں اون اور ریشم دونوں ہیں تو پھر منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے غیر مسلم امراء اور مالدار لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور ان کی مشابہت کی وجہ سے اسے روکا گیا ہے۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ ریشم کی بنی ہوئی زین اور کجاوے پر سوار ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اصل بات وہی ہے، اسلام مرد سے سختی کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، مرد کو سخت کوش ہونا چاہیے، اور اگر آپ ریشم کی کجاوے پر بیٹھ رہے ہیں، ریشم کی زین پر بیٹھ رہے ہیں، اس کے ساتھ مرد کے اندر نزاکت آتی ہے۔ اسی طرح چیتے کی کھال کی بنی ہوئی جیکٹ یا کوئی اور چیز بھی جائز نہیں ہے، اس میں تکبر کا اظہار بھی ہے اور غیر مسلموں کے طور اتوار سے مشابہت بھی۔ اب چیتا ہے یا کوئی اور درندہ ہے، میرا خیال ہے ہم حدیث سے ہی یہ مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 812 حضرت ابو الملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال سے منع فرمایا ہے۔ اب درندے کون سے ہوتے ہیں؟ درندے آپ کو پتہ ہے حرام جانور ہیں، ایسے جانور جو کہ عام طور پہ گوشت کھاتے ہیں اور اپنے یہ جو دانت ہوتے ہیں ان سے شکار کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کے درندوں کی کھال سے فائدہ اٹھانا اور انہیں استعمال میں لانا حرام ہے۔ جو ہمارے مویشی جانور ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، بیڑے ہیں، یہ ہمارے مویشی جانور ہیں۔ یہ اگر مر بھی جائیں، مردہ بھی ہوں، تو ان کی کھال کو دباغت دے کے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن درندے ہمارے لیے حرام ہیں، اور ان کی کھال کو اگر دباغت دے دی جائے تو وہ تب بھی ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درندوں کی کھالوں پر جو بال ہوتے ہیں وہ دباغت دینے سے بھی صاف نہیں ہوتے، ان کی نجاست باقی رہتی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ چونکہ بہت سے مالدار اور متکبر لوگ درندوں کی کھال کو استعمال کرتے ہیں، ان سے مشابہت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ نہیں عام ہے، درندوں کی کھالیں خواہ ان کو دباغت دی گئی ہو یا نہ دباغت دی گئی ہو، دونوں کا استعمال منع ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہوتی ہیں اور ان کا استعمال ناجائز ہے۔ تو لہٰذا
درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھنا یا ان کو استعمال کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے نیا لباس یا جوتا وغیرہ پہنے تو کون سی دعا پڑھیں۔ حدیث نمبر 813، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا لباس پہنتے تو اس لباس کا نام لیتے، مثلاً پگڑی، قمیض یا چادر، اور یہ دعا پڑھتے۔ آپ فرماتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ۔ اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے ہی اسے مجھے پہنایا ہے، میں تجھ سے اس لباس کی خیر مانگتا ہوں اور اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے لیے، جس غرض کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور میں تجھ سے اس کے شر سے اور یہ جس غرض کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنے، کوئی نئی جوتی پہنے، کوئی نئی چیز استعمال کریں تو اس دعا کو پڑھ لیجئے شروع میں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وہ چیز بابرکت ہوگی۔ یہ دعا جو ہے یاد کر لیجئے، اللہم لک الحمد، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے، انت کسوتنیہ، تو نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا ہے، میں تجھ سے اس لباس کی خیر اور جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کی بھی خیر کا سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے یا جس برائی کے لیے اسے بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ، میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو یہ الفاظ ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اسے پہنتے وقت اللہ سے دعا کر لیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے انشاءاللہ اس لباس کو یا اس چیز کو یا اس جوتے کو یا اس کپڑے کو آپ کے لیے بابرکت بنا دیں گے۔ خاص طور پہ یہ دعا شادی میں جاتے وقت ضرور پڑھی ہے۔ ہوتا یہ ہے جب ہم شادی میں جاتے ہیں، ہماری آج کل کی جو شادیاں ہیں میں سمجھتی ہوں وہاں پہ شیطانی اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، میوزک بج رہا ہوتا ہے، مخلوط گیدرنگز ہوتی ہیں، اور اگر یہ نہ بھی ہو رہی ہوں تو تب بھی بے حجابی جو ہے اور اسراف یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ یہ ان جگہوں پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں جہاں حجاب کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتیں اپنا لباس پہن کے 16 سنگار کر کے اپنے حجاب کا خیال نہیں رکھتی، اور ان موقعوں پر جو لوگ حجاب کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ دلہن کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، بہرے آ جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا دل ہوتا ہے دلہن کے ساتھ تصویر کھنچوا لے، اور ایک دفعہ آپ کی تصویر کھنچ گئی، میں آپ کو بتاؤں وہ ساری دنیا میں جا سکتی ہے، ہر جگہ پردے کا پھر کوئی کانسیپٹ باقی نہ رہا۔ ایک تصویر ایک جگہ کھنچ گئی، آپ کو پتہ ہے ایک کلک کرنے سے وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کل کی شادیوں کا ایک معمول بن چکی ہیں، ایک حصہ بن چکی ہیں۔ تو لہٰذا جب شادی کے لیے لباس پہنے نا تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعا پڑھنے سے ہی آپ کے ذہن میں یہ رہے گا کہ میں نے اس لباس کے ساتھ غلط کاموں میں شامل نہیں ہونا۔ یہ ایک طرح کی آپ اپنے آپ کو ہدایت دے رہی ہوں گی کہ میں اب اللہ کی پناہ میں آئی ہوں، میں نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، میں نے اس لباس کے شر سے بھی بچنا ہے اور میں نے اس لباس کی خیر کو بھی حاصل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے ایک بہانہ بن جائے گا اللہ کی رحمت کا۔ اسی طرح کسی ایسی مجلس میں جا رہی ہیں جہاں پہ آپ کو فکر ہے خرابیوں کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا آپ کی معاون ثابت ہوگی۔ لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا استحباب، میرا خیال ہے یہ باب ہم صرف اس کا موضوع ہی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر کام میں، اپنا جوتا پہننے میں، اپنے کپڑے پہننے میں، دوسرے ہر کام، اپنے وضو کرنے میں، ہر کام میں آپ کو دائیں طرف اختیار کرنا آپ کو بہت پسند تھا۔
اب جوتا پہنتے تو تب بھی دائیں طرف سے پہنتے، کپڑا پہنتے تو تب بھی دائیں طرف سے پہنتے، طہارت کرتے، وضو کرتے تب بھی دائیں طرف سے کرتے۔ تو لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ یہ بات جو ہے ہم اس بات کو اچھی طرح پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ امام صاحب نے بھی اس کے لیے کوئی حدیث نہیں بتائی، صرف باب دے اس کا ٹاپک دے کے تو یہ لکھ دیا ہے کہ اس میں بہت سی صحیح حدیثیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اگلا ہمارا موضوع ہے جی کتاب و آداب النوم، سونے کے آداب کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ سونے کے وقت کی دعائیں، سونے کے وقت کی دعائیں۔ حدیث نمبر 814 حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر قرار پکڑتے تو دائیں کروٹ پر سوتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک۔ اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا، اور میں نے اپنے سارے معاملے تیرے سپرد کر دیے، وَأَلْجَهْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنی پشت تیری طرف لگائی، رغبتاً شوق کے ساتھ، ورہبتاً خوف کے ساتھ، لا ملجا تیرے سے کوئی جائے پناہ نہیں، ولا منجا تیرے سے کوئی نجات کی جگہ نہیں، الا الیک مگر تیری ہی طرف۔ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔ تو رات کو سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب اپنے بستر پر لیٹتے اپنے بستر کو جھاڑتے۔ یہ بھی سنت ہے، رات کو سوتے وقت اپنے بستر کو لازماً جھاڑیے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی تکلیف دہ جانور گھسا ہوا ہو، کوئی کیڑا ہی ہو جو آپ کو کاٹ لے، تو اپنے بستر کو بھی جھاڑتے۔ اور رات کو سوتے وقت آپ کا طریقہ یہ تھا کہ سوتے وقت تبارک الذی سورہ ملک پڑھتے، سورہ سجدہ پڑھتے، اس کے علاوہ تینوں کل جو ہیں وہ انہیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، اور پھونک مار کے اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے۔ یہ دعا بڑی ہی خوبصورت ہے، اس کو ذرا دھیان سے پڑھیے، دھیان سے سنیے، اور اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ دیکھیے جی، دعا کو دوبارہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، ووجہت وجہی الیک، اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا، وفوضت امری الیک، اور اپنے معاملے سارے تیرے حوالے کر دیے۔ اللہ میرے سارے فکر، میری ساری پریشانیاں تیرے حوالے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، اپنی کمر میں نے، اپنی پشت میں نے تیرے ساتھ ٹکا لی، اور جنت کے شوق میں، دوزخ کے ڈر سے، تیری رحمت کی امید میں، تیرے غصے کے ڈر سے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ میں تیرے سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، کہیں تیرے سے نجات نہیں مل سکتی، ہاں تیری رحمت ہو تو بچت ہو سکتی ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جو تو نے بھیجا ہے۔ کیا خیال ہے، یہ الفاظ پڑھ کے سوئیں گے ہمارے کیسے احساسات ہوں گے؟ ذرا ایک دفعہ سوچ لیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے، اپنے آپ کو اپنے ایمان کی تجدید کر کے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، اپنے ایمان کی تجدید کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جب ہم سوچتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے اثرات سونے میں بھی ہمارے اوپر پڑتے ہیں، اور صبح ہم جاگیں گے تو تب بھی ہمارے اثرات، اس کے اثرات ہماری روح پر ہوں گے۔ حدیث نمبر 816 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھ لیتے، پھر دائیں کروٹ لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتا، تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔
اب دیکھیے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کیسے پڑھتے تھے. آپ رات کو کم و بیش آدھی رات نماز پڑھتے اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. سورہ مزمل کی آیت ہے. تیرا رب جانتا ہے کہ تو بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات، بعض اوقات 1/3 رات تو نماز پڑھتا ہے. تو اتنی لمبی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات نماز پڑھتے اور پھر آپ سو جاتے. آپ عام طور پر 11 رکعتیں پڑھتے جس میں 3 وتر ہوتے ہیں. آپ کی عام طور پر تہجد کی نماز جو تھی 8 رکعتیں ہوتی، 2 رکعتیں کر کے پڑھتے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھ لیتے پھر تھوڑا سا آرام فرماتے. آرام سے مراد تھوڑی سی ٹھہر جاتے. آرام فرمانے سے مراد لیٹنا نہیں ہے، تھوڑا سا بیٹھ جاتے اور پھر 4 رکعتیں پڑھتے 2 کر کے. اور خاص طور پہ جو میں نے آپ کو بات بتانی ہے وہ کہتی ہیں فلا تسأل عن طولہن و حسنہن. یہ نہ پوچھو کتنی لمبی ہوتی تھی، کتنی خوبصورت ہوتی تھی، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے ٹھہر کے، جس میں قیام بھی لمبا ہوتا، جس میں سجدہ بھی لمبا ہوتا، جس میں رکوع بھی لمبا ہوتا، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتے. ظاہر ہے اتنا وقت آپ لگاتے تھے تو یہ آدھی رات تک تقریباً آپ کی نماز ہوتی. تو عام طور پر 8 رکعتیں 2 کر کے اور 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جاتے، پھر اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھتے، پھر 3 وتر پڑھتے اور اتنی دیر میں فجر ہو جاتی. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ یہ نمازیں پڑھ کے سو جاتے. آپ کا طریقہ یہ تھا رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جاتے. عشاء کی نماز کے بعد آپ کو باتیں کرنا پسند نہیں. ہاں کوئی مجبوری ہوتی، کوئی کام پڑ جاتا تو پھر آپ عشاء کے بعد بعض اوقات حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد بھی کچھ مشورے کیے ہیں اور عشاء کی نماز آپ نے آدھی رات تک لیٹ کی ہے. لیکن یہ آپ کا عام معمول نہیں تھا. عام معمول یہی تھا کہ عشاء کے بعد آپ سو جاتے اور اس کے بعد پہلی رات سوتے اور پھر پچھلی رات جاگتے، یہ نماز پڑھتے، پھر سو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس فجر کے وقت سوتے ہوئے دیکھا تو لہٰذا پہلی رات سوتے، پھر رات کو جاگتے، نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، فجر کے وقت دوبارہ اٹھتے اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے. تو یہ ساری مل کے 13 رکعتیں ہو جاتی. 11 رکعتیں تہجد کی اور 2 رکعتیں فجر کی. کیونکہ بعض احادیث میں 13 رکعتوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو جن احادیث میں 13 رکعتوں کا ذکر آتا ہے اس میں فجر کی 2 سنتیں بھی شامل ہیں. فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تو آپ کی عادت مبارک تھی دائیں پہلو پر تھوڑا سا آرام فرماتے اور پھر مؤذن آتا اور آپ کو اطلاع دیتا کہ نماز تیار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز جو تھی وہ رمضان ہوتا تھا یا غیر رمضان ہوتا تھا، اس میں عام طور پہ 8 رکعتیں 3 وتر ہوتا تھا. رمضان میں یہی نماز جو ہے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. اسی کو ہی تراویح کہتے ہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں اور غیر رمضان میں معمول تھا. حدیث نمبر 817 حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر لیٹتے اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب آپ جاگتے تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سونے کا انداز کیا تھا؟ پہلے تو میں نے آپ کو ان کی وہ دعائیں بتائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور کتنی لمبی رات کو نماز پڑھتے تھے. اب یہ ہے کہ انداز آپ کا کیا تھا. جب آپ لیٹتے بستر پر دائیں پہلو پر لیٹتے. دائیں پہلو سے مراد ہے یہ پہلو بستر پر لگاتے اور یہ بایاں پہلو جو تھا وہ اوپر ہوتا. میڈیکلی بھی یہی سونے کا انداز سب سے مفید ہے کیونکہ اگر آپ بائیں پہلو کے بل سوئیں تو دل پر دباؤ پڑتا ہے اور ہماری ہارٹ بیٹ میں فرق آتا ہے.
تو یہی انداز طبی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے، دایاں ہاتھ جو تھا دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے، اور ساتھ ہی آپ یہ الفاظ فرماتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں اور میں زندہ بھی ہوں گا۔ یعنی موت نیند کی بہن ہے۔ آپ کو پتہ ہے موت کے اندر انسان کی روح چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اسے دوبارہ صبح بھیجتے ہیں۔ نیند کے اندر بھی انسان ہوش و ہوا اپنے شعور سے عاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موت کے ساتھ بھی یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہی سکھایا گیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام کے ساتھ مجھے موت آ رہی ہے اور میں تیرے ہی نام کے ساتھ صبح دوبارہ اٹھوں گا۔ اور جب آپ جاگتے تو آپ یہ دعا کرتے، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف ہے اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا بعد اس کے جب اس نے ہمیں موت دے دی تھی، رات نیند کے بعد ہمیں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں جی اٹھنا ہے۔ کیا خیال ہے رات کو ان احساسات کے ساتھ آپ سوتے ہیں تو پھر ساری رات آپ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سوتے وضو فرماتے ہیں، اور آپ نے حکم بھی دیا کہ سوتے وقت وضو بھی کر لو۔ جب انسان وضو کرتا ہے یہ دعائیں پڑھتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ رات کو تو نے مجھے موت ایک طرح کی موت دے دی تھی، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے، اور میں نے قیامت والے دن تیرے پاس دوبارہ اٹھ کر آنا ہے۔ قیامت کا ذکر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی بات۔ کیا خیال ہے اعمال میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اپنے بچوں کو ضرور یہ دعائیں یاد کرائیں، ان دعاؤں کا مفہوم سمجھائیں، انہیں رات سونے کے لیے تیاری ان کی کریں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دائیں پہلو پہ آپ سوتے تھے، رات کو وضو کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سونا تو ہے ہی ہے، اللہ نے چاہا تو سونے کا اجر بھی ملے گا، سونے کا اجر بھی ملے گا۔ رات کو اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ اللہ تعالیٰ میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز وقت پر پڑھوں گی۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کی رات عبادت میں گزرتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ میں آپ کو پراپر اس حدیث کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ آدمی رات کی عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، درمیان میں وہ سوتا ہے، ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ بات ہے ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، آپ کا سونا بھی جو ہے وہ بھی عبادت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 818، حضرت یعیش بن تخفہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا، میں ایک وقت میں مسجد میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، ایک آدمی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا لیٹنے کی یہ حالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو لہٰذا پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے، آپ چت بھی لیٹ جاتے، چت لیٹنے کی بھی آپ نے اجازت دی ہے، تو لیکن پیٹ کے بل سونا اس کی اجازت نہیں۔ یہ یعیش بن تخفہ کے والد مسجد میں پیٹ کے بل سوئے تھے، یعنی کمر اوپر اور پیٹ کے بل سو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا یہ لیٹنے کی حالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی جو ہیں وہ پیٹ کے بل سوئیں گے۔ ویسے بھی یہ تہذیب و شائستگی کے خلاف بھی ہے، اس میں طبی نقصانات بھی ہیں، میڈیکلی بھی یہ صورت جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا کہ انسان جہاں بھی بیٹھے یا بستر پر لیٹے اللہ کا ذکر ضرور کرے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ چیز باعث حسرت ہوگی۔ ہر مجلس میں جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کھانا کھانے کی مجلس ہے، آپ جی باتیں کر رہے ہیں، آپ جی ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ جی مزاق کے لیے بیٹھے ہیں،
हर जगह पे अल्लाह को याद ज़रूर कीजिए, और कुछ नहीं तो कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। इसी तरह बिस्तर पर लेटते हैं, अल्लाह का नाम ज़रूर लें, वरना ये चीज़ें क़यामत वाले दिन हमारे लिए बाइस हसरत होंगी, दुनिया में भी बाइस हसरत होंगी, दुनिया में भी इसका वबाल हमें मिल जाता है। कोशिश कीजिए जहाँ भी आप बैठें, जहाँ भी आप लेटें, अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करें। अगला हमारा बाब है चित लेटने का, और जब सतर खुलने का अंदेशा ना हो तो एक टांग दूसरी टांग पर रख कर लेटने का जवाज़ है। चौकड़ी मारकर, उकड़ू बैठकर, हाथों को टांगों के गिर्द करके बैठना भी जायज़ है। दोबारा देख लीजिए, चित लेटना और जब सतर खुलने का अंदेशा ना हो तो एक टांग दूसरी टांग पर रख कर लेटना भी जायज़ है। ठीक है जी। चौकड़ी मारकर, उकड़ू बैठकर, हाथों को टांगों के गिर्द करके बैठने का भी जवाज़ है। हदीस नंबर 820 हज़रत अब्दुल्ला बिन यजीद से रवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में चित लेटा हुआ देखा। आपने अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई थी। तो लिहाजा ये सूरत, चित लेटने की ये सूरत जायज़ है। एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई है, ये जायज़ सूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान चित लेटा होता है और चित लेटने के साथ उसका सतर खुलने का डर होता है, फिर चित नहीं लेटना चाहिए। अरबों के पास लिबास बहुत कम होता था, आज की तरह हमारी तरह वो ढेर उनके पास लिबास नहीं होते थे। दूसरी बात है वो पजामा भी नहीं पहनते थे। अभी आपको मैंने बताया कि ऊपर वाली एक चादर लेते थे जिसको एक बुक्कल मार लेते और एक तहबंद ले लेते, और ये भी वो उसके पास 2 कपड़े होते थे। जो बड़ा मालदार होता, गरीब आदमी सिर्फ नीचे वाला इज़ार ही होता, और इज़ार भी छोटा सा कपड़ा होता। आजकल के हमारे तहबंद की तरह 1.25 गज़ लंबा और 2.25 गज़ चौड़ा ना होता। आजकल हमारे बाज़ार में तहबंद इसी पैमाइश में आते हैं क्योंकि कपड़े की कमी होती थी। ठीक है जी। तो अगर इंसान चित लेटा हो और ये डर हो कि आगे से उसका सतर खुल जाएगा तो फिर चित लेटना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर टांग पे टांग रखी हुई है, टांग पे टांग रखने के साथ भी आपको पता है बाज़ औक़ात कवर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। कोई भी सूरत ऐसी हो जिसमें सतर खुलने का अंदेशा हो, वो जायज़ नहीं। जहाँ पर आपका सतर खुलने का अंदेशा नहीं है, अपने अच्छी तरह कवर किया हुआ है, पजामा पहना हुआ भाई हमारे यहाँ जैसे यहाँ है, तो चित भी लेटा जा सकता है। ठीक है जी। हदीस नंबर 821 हज़रत जाबिर बिन समरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से फारिग होते तो अपने जाए नशिस्त पर चौकड़ी मार कर बैठे रहते, यहाँ तक कि सूरज अच्छी तरह रोशन होकर तलू हो जाता। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है आप चौकड़ी मार कर भी बैठ जाते थे। ठीक है जी, ये जायज़ है। और यहाँ पे आपने फरमाया कि जो आप फजर की नमाज से फारिग हो जाते और जिस जगह नमाज आपने पढ़ी होती वहीं चौकड़ी मार कर बैठते। तब तक अल्लाह को याद करते रहते, अल्लाह का जिक्र करते रहते जब तक कि सूरज ना निकल आता, और सूरज निकलने के बाद आप वहाँ से 2 रकतें इशराक की पढ़ कर उठते। तो जो शख्स ये काम कर ले उसको पूरे हज का सवाब मिलता है। दोबारा मेरे से बात सुन लीजिए, किसी शख्स ने बाजमात नमाज अदा की मस्जिद में, नंबर 2 अपनी जगह पे बैठा रहा, अल्लाह को याद करता रहा, उसका वज़ू ना टूटा, क्योंकि जब तक इंसान अपनी जगह पे बैठा रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। हाँ, वज़ू टूट जाए फरिश्ते फिर चले जाते हैं। तो पहली बात, उसने मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की, अपनी जगह पे बैठा रहा, और तीसरी बात अल्लाह का जिक्र करता रहा, उसका वज़ू ना टूटा, और चौथी बात उसने 2 रकतें नमाज अदा कर ली। इसके साथ उसे पूरे हज का सवाब मिलता है घर बैठे हुए, मक्का जाए बग़ैर। बात समझ आई है? तो इस को जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस अमल से वो ज़रूर फ़ायदा उठाएं। लेकिन मैंने आपको इसकी 4 शराइत बता दी हैं। यहाँ इन्होंने ये हदीस इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ हदीस लाए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज से जब फारिग होते तो वहाँ पे आप चौकड़ी मार कर बैठ जाते। तो आपसे चौकड़ी मार कर बैठना साबित है, जायज़ है चौकड़ी मार कर बैठना। इसी तरह आगे देखते हैं जी, हदीस नंबर 823 हज़रत क़ैला बिन
बिन्त मखरमा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरफुसा की हालत में बैठे हुए देखा। यानी कुरफुसा क्या होता है? उकड़ू बैठकर अपने हाथों से टांगों के गिर्द हल्का बनाए हुए। मेरा ख्याल है मैं अभी आपको बैठ के दिखाती हूँ, आपको ये दोनों तीनों मैं आपको पढ़ा लूँ तो फिर मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। तो जो कुरफुसा की हालत में बैठे हुए देखा, यानी उकड़ू बैठकर अपने हाथों से टांगों के गिर्द हल्का बनाए हुए। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा और आपके रोब के मारे मुझ पर कपकपी तारी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना रोब होता था। हज़रत कैला ने आपको देखा है इस हालत में बैठे हुए और आपके रोब के साथ वो कांपने लग गए। हदीस नंबर 824 हज़रत शरीद बिन सुवैद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे जबकि मैं इस तरह बैठा हुआ था कि अपना बायां हाथ अपनी पीठ पीछे रखा हुआ था और हाथ के चर्बी वाले हिस्से पर टेक लगाए हुए था। आपने फरमाया, क्या तो इन लोगों की तरह बैठता है जिन पर ग़ज़्ब-ए इलाही नाज़िल हुआ। ये कौन लोग थे? यहूद। और इस तरह जो बैठना है इसके अंदर ख़राबी क्या थी? ख़राबी ये थी कि ये यहूदी इस तरह बैठते थे, इस ये तकब्बुर इससे ज़ाहिर होता है। अब ये कैसे बैठना है? असल बात ये है कि ये मैं आपको बैठ ही के दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने देखा है चौकड़ी मार के बैठना। चौकड़ी मार के बैठना तो मेरा हाल है ये आप सारों को पता ही है, ये है चौकड़ी मार के बैठना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौकड़ी मार के आप बैठे हुए थे। दूसरा है कुरफुसा की तरह बैठना। कुरफुसा ये है जी, आपने यूँ करके ये बैठना, वैसे बैठे अपने हिप्स पर है लेकिन को अपनी टांगों के गिर्द लिया हुआ। अब ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ये उन लोगों की बैठक है जो जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है, वो ये बैठना है। ये अपने हाथ का ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला, ये अंगूठे के साथ इस पर टेक लगा के ये देखिए जी यूँ बैठना। ये यूँ भी हो सकता है और यूँ भी हो सकता है। इस बैठक से तकब्बुर की बू आती है। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की जो क्लास है इसका उन्वान है मजलिस और हम नशीन के आदात। हदीस नंबर 825 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ये न करे कि किसी आदमी को उसकी मजलिस से उठाकर फिर ख़ुद उस पर बैठ जाए, लेकिन तुम मजलिस में फराखी और गुंजाइश पैदा करो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का मामूल था कि जब कोई आदमी आपकी खातिर मजलिस से उठ खड़ा होता तो आप इस जगह पर ना बैठते। इस्लाम एक मज़हब नहीं, ज़िंदगी का एक ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हमें मुफस्सल हदायत देता है। अब एक मजलिस में कैसे बैठना चाहिए, आज हम उसके आदाब के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये आदाब इतने अहम हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनका ज़िक्र किया। सूरह मुजादिला में आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र किया। हदीस को पहले देख लेते हैं, मैं फिर आपको कुरान मजीद की आयत भी बताती हूँ।
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی مجلس سے اٹھا کر پھر خود اس پر بیٹھ جائے. کوئی بھی مجلس ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ گئے ہیں، کوئی درس کی مجلس ہے، کوئی آپ کی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی آپ کا اجتماع ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ جو شخص پہلے آ گیا اس کو پہلے جگہ ملے گی، جو بعد میں آیا وہ اس کو بعد میں جگہ ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص بعد میں آئے اور بعد میں آ کے وہ چاہے کہ مجھے سب سے پہلی سیٹس پر جگہ مل جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اہم مقررین ہیں یا کچھ اہم مہمان ہیں جن کی سیٹیں انتظامیہ نے خود مقرر کی ہیں، وہ بعد میں بھی آئیں گے تو اپنی ہی سیٹوں پر بیٹھیں گے. لیکن جو عام پبلک ہے جس نے سننے کے لیے آنا ہے، اس کے لیے اصول کیا ہوگا؟ پہلے آئیے، پہلے پائیے. اور کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھ جائے، یا کوئی لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، زمین پہ بیٹھے ہیں، مثلا مسجد میں جمعے کے اجتماع میں بیٹھے ہیں، اور کوئی شخص آئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کے کھڑا کر کے جاؤ بھائی تم پیچھے جاؤ، میں تمہاری جگہ پہ بیٹھ جاؤں. یا کوئی اور مجلس ہے، کھانے پینے کی مجلس ہے، یا کوئی آپ کی شادی کی کوئی مجلس ہے، آپ کسی مجلس کے اندر گھس جائیں اور گھس کے جا کے وہ لوگ تو آپ کو بٹھانے نہیں چاہتے اور آپ لوگ وہاں پر زبردستی بیٹھ جائیں، تو شریعت ان ساری چیزوں سے روکتی ہے. اصول یہی ہے کہ انسان تمام برابر ہیں اور اس سلسلے میں تمام کے حقوق بھی برابر ہیں. صحیح ہے جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری کوئی درس ہو رہا ہوتا ہے، ہماری کوئی درس کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، جگہ تنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ سارے لوگوں سے کہیں سمٹ جائیں، وہ ذرا سمٹ کے اگلے کے لیے جگہ بنا دیں، اگلے کے لیے جگہ بنا دیں، اگلا بیٹھ جاتا ہے. اکثر ہمیں اس چیز کا تجربہ ہوتا رہتا ہے اپنے پروگرامز میں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کی خاطر ازراہ عزت، ازراہ تکریم آپ کی خاطر جگہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے اگر کوئی جگہ چھوڑ بھی دیتا تھا تو وہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے. تقویٰ یہی تھا کہ تب بھی وہاں نہ بیٹھا جائے، اگرچہ اگلے نے آپ خود ہی جگہ چھوڑ دی ہے، چہ جائے کہ آپ کسی کو زبردستی اٹھائیں اور اس کی جگہ پر بیٹھیں. اب جو قرآن مجید کی آیات ہیں میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس بیک گراؤنڈ کے بعد قرآن مجید کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھ جاؤ. جگہ کھلی ہے، کھلے ہو کے بیٹھ جائیں. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. اور جب تمہیں کہا جائے سمٹ جاؤ تو سمٹ جایا کرو، اور سمٹ کے دوسروں کے لیے جگہ بنا دیا کرو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْكُمْ دَرَجَاتٍ. اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند کر دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان سے خبردار ہے. تو لہٰذا آداب مجلس میں کیا ہے؟ اگر جگہ کھلی ہے کھلے ہو کے بیٹھو، اور وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. اور جب کہا جائے سمٹ جاؤ تو سمٹ کے اور کی جگہ بنا دو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کر دے گا، اسی عمل کے ساتھ. بات یہ ہے آپ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہو، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ چھوٹے عمل کے ساتھ بھی درجے بلند کر دیتے ہیں. تو ان آداب مجلس کا خیال رکھا جائے. کسی کو حقیر سمجھ کے اس کی جگہ سے اٹھانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اگلے کی جگہ پہ بیٹھ جانا، کسی کے اندر زبردستی گھس جانا، ان ساری چیزوں سے شریعت آپ کو روکتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسانوں کے اندر پھوٹ پیدا کرتی ہیں. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کے ساتھ آپس میں محبت پیدا ہو. حدیث نمبر 828 حضرت ابو عبداللہ سلمان فارسی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن غسل کرے اور اپنے امکان کی حد تک خوب پاکیزگی حاصل کرے، گھر میں موجود تیل یا خوشبو استعمال کرے اور پھر وہ گھر سے نکلے
اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرے، اور اس کے لیے جو مقدر ہے وہ نماز پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی درمیانی مدت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ کو جمعہ پڑھنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کا سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ انسان جمعے والے دن غسل کرے۔ جمعے والے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اس نے ہفتے میں ایک دن تو انسان کو لازماً غسل کرنا چاہیے، اور اگر یہ آپ جمعے والے دن غسل کر لیں تو اس کے ساتھ بھی ایک حدیث میں آتا ہے انسان کے جمعے والے دن غسل سے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے جمعے کی تیاری کے لیے یہ کام شروع کیا۔ سب سے پہلے جمعے والے دن غسل کریں اور خوب پاکیزگی حاصل کریں۔ گھر میں تیل موجود ہے وہ استعمال کریں، خوشبو استعمال کریں۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر جانا منع ہے، مرد خوشبو استعمال کریں، اور پھر گھر سے نکلے اور وہاں جب مسجد میں پہنچ گیا کوشش کرے کہ مسجد میں خطبے سے پہلے پہنچے، کیونکہ خطبے سے پہلے اگر پہنچے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ وہاں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر خطبہ شروع بھی ہو چکا ہے تب بھی تحیۃ المسجد ادا کرنے لازمی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین خطبے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھ لیے ہیں؟ انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھے تھے۔ آپ نے انہیں خطبے کے دوران کہا کہ پہلے 2 نفل پڑھو اور پھر خطبہ سننے کے لیے بیٹھو۔ تو یہ اتنے ضروری ہیں کہ خطبہ اگر شروع بھی ہو چکا ہے تو تب بھی آپ نے وہ پڑھنے ہوتے ہیں، اور اگر خطبے سے پہلے پہنچ جائیں تو آپ 2 جو ہیں رکعتیں وہ تو سنت ہیں، 2 رکعتوں سے آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو وقت سے آپ فائدہ اٹھا لیں، یا کوئی تلاوت یا کوئی ذکر وغیرہ کرنا شروع کر دیں۔ اور اس میں خاص طور پہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب وہ آدمی مسجد میں پہنچے تو 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے۔ وہی جو آداب مجلس ہم نے پہلی حدیث میں پڑھے ہیں، ان آداب مجلس کا خیال کرے، اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اپنے موبائل سے نہ کھیلے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو خاموش کرانے کے لیے ہی شور مچا دیتے ہیں۔ خاموش رہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو خاموش کرانے کے لیے بھی اسے کہا چپ رہو تو اس نے بھی لغو بات کی، اشارے سے چپ کرا دے، بولنا نہیں ہے، تو وہ توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہا ہے، یہ سارے وہ کام کر لیتا ہے، تو اس کے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے باب سے متعلق بات کیا ہے کہ وہ 2 آدمیوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھے گا، نمبر 1۔ دوسری بات، آگے جا کے کسی کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھائے گا، وہ خاموشی سے بیٹھے گا اور جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیانی وقفے کے درمیانی مدت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ، جمعے سے جمعے تک کے لیے، رمضان سے رمضان تک کے لیے، یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے جو حقوق اللہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ جو حقوق العباد کے گناہ ہیں وہ جب تک بندے معاف نہ کریں وہ تب تک معاف نہیں ہوتے، حتیٰ کہ شہید کے بھی گناہ جو ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ شہید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس کا خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ کون سے گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، مثلاً عبادات سے ہے، نماز روزے سے ہے، حج سے ہے، زکوٰۃ سے ہے، ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق ہیں، آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی ہے جی غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال جو ہے وہ جائیداد کا حصہ کھا لیا ہے یا کچھ اور بھی کیا ہے، تو یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ شہید کے بھی معاف نہیں ہوتے۔
یہ صغیرہ گناہ نہیں ہوتے، یہ جب تک اگلا بندہ معاف نہ کرے تب تک معاف نہیں ہوتے۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ حدیث نمبر 832، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا، اس میں اس نے بہت سی لایعنی باتیں کی، اور اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس مجلس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث بڑی واضح ہے اپنے مفہوم میں۔ کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھا، اس نے وہاں پہ بڑی لایعنی باتیں کی، جسٹ فار انجوائمنٹ، کوئی کسی کے بارے میں تبصرے، کوئی کسی کے بارے میں تفاصیل، جس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، فلاں بھی آ جاتا ہے، فلاں بھی آ جاتا ہے، اس نے بہت سی ادھر ادھر کی باتیں کی، اور جب وہ مجلس سے اٹھنے لگا تو پھر اس نے یہ دعا پڑھ لی۔ میں نے ترجمہ اس کا آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس مجلس میں تھے۔ دعا کو کہتے ہیں کفارہ مجلس، یعنی مجلس کے میں جو گناہ ہوئے ان کا کفارہ اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ دعا جو ہیں دیندار لوگ پڑھتے ہیں، کوئی ہو گیا درس ہو گیا، کوئی جی ان کا کوئی فنکشن ہو گیا، کوئی دینی اداروں کا ان کی کوئی تقریب ہو گئی، اس کے آخر میں عام طور پہ دعا یہ پڑھ کے تو مجلس کے خاتمے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس دعا کا جو محل ہے، جو موقع محل ہے، وہ مجلسیں ہونی چاہیے جن میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، جن میں حب دنیا کی، فیشن کی، جیولری کی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ان میں لازماً پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بعض اوقات ان باتوں میں بہت سی باتیں ایسے بھی کر جاتے ہیں کہ جو کہ گناہ نہ بھی ہوں تب بھی لغو باتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ لغو باتوں سے بھی منہ موڑتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تو شادی کی محفلوں میں، کسی کے ساتھ میل جول کی محفلوں میں، کسی دعوت میں جائیں تو یہ ان کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ میرے ساتھ یہ دعا دہرا لیجئے تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استغفرک، میں تیرے سے استغفار کرتی ہوں، واتوب الیک، اور اللہ تیری طرف توبہ کرتی ہوں۔ تو اس دعا کا ضرور اہتمام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ آپ جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں ان کلمات کو دہرا لیتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے فائدہ باتیں نکلتی ہی نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی تھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی خواہش سے باتیں نہیں کرتے، آپ ساری بامقصد باتیں کرتے تھے، ساری اچھی باتیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کا اہتمام فرماتے تھے، جن سے مقصد کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، اللہ کی تعریف ہو جائے، اور اصل مقصد ہوتا تھا امت کو تعلیم دینا، امت کو پتہ چل جائے کہ جب کسی بھی مجلس سے اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھ کے اٹھنی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو ساری اچھی باتیں نکلتی تھیں، اور ہماری زبان سے بہت سی بے پرواہی کی باتیں نکل جاتی ہیں۔ ہمیں اس دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہم نے بات چیت میں کوئی غلطی کر دی، کوئی لغو باتیں کر لی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمارا معاف کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 836،
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ کسی بھی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کریں، آپ کی جی یہ کلاس ہو رہی ہے جی اسکول میں، یونیورسٹی میں کوئی کلاس ہو رہی ہے، آپ کی جی گھر میں کوئی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جی بہت بڑی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے سیاسی طور پہ، آپ کی کوئی کاروباری میٹنگ ہو رہی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مجلس ہے جس میں آپ بیٹھیں اور اس میں اللہ کو یاد نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں تو وہ مجلس باعث حسرت ہوتی ہے۔ کیا اصول سمجھ آیا کہ دنیا جہان کے کسی بھی موضوع پر بات ہو رہی ہو، وہ آپ کے کالجز ہوں، وہ آپ کے تعلیمی ادارے ہوں، وہ آپ کی کاروباری ادارے ہوں، وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے، وہ آپ کے گھر ہے، وہ آپ کی فیکٹری ہے، وہ آپ کی دکان ہے، جہاں کہیں بھی کوئی بھی آپ کی مجلس ہو رہی ہے، لازماً اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر وہ مجلس بابرکت نہیں ہوتی، وہ مجلس باعث حسرت ہوتی ہے۔ اور اللہ چاہے تو اس مجلس کی وجہ سے عذاب دے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، رحمت کر دے۔ یہ اپنا طریقہ بنا لیں، بیٹھنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیجئے، مختصر کر لیجئے، نہ زیادہ لمبا کریں، مختصر کر لیجئے، اور آخر میں اللہ سے یہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں، تب بھی اللہ کا نام آپ نے لے لیا، ٹھیک ہے، آغاز میں بھی اللہ کا نام لے لیا۔ یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کی کسی بھی مجلس کا، وہ خواہ کسی بھی موضوع پر ہو، خواہ وہ کسی بھی جگہ پر ہو اور خواہ وہ کسی بھی حوالے پر ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنی خوابگاہ میں لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے، سوتے وقت اللہ کو یاد نہ کرے۔ ہمیں اس لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ سوتے وقت جب ہم سوئیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ میں بسم اللہ اموت و احیا، میں اللہ کے نام کے ساتھ مر رہی ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ میں زندہ ہو رہی ہوں۔ یہ مختصر ترین دعا ہے، لیکن اللہ کا نام آ گیا نا اس میں۔ سونا ہے، بیٹھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے آپ نے، اللہ کا نام اس میں ضرور لیجیے۔ ہم نے پیچھے جب ہم نے کھانے کے آداب پڑھے تھے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر انسان اللہ کا نام نہیں لیتا کھانے کے آغاز میں، شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوں، اللہ کا نام لے کے داخل ہوں، گھر داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوں، پھر ہوتا کیا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ میرے رات کے سونے کی جگہ ہے اور نہ اس کھانے میں میرے لیے کھانا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کا نام نہیں لیتے تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے تو اس گھر میں رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا اور مجھے کھانے کا کھانا بھی ساتھ ہی مل گیا۔ تو ہر کام کرتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ہر مجلس میں اللہ کا نام لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ آپ سودے وقت لیٹیں تب، اٹھیں تب۔ ایک مسلمان کا انداز زندگی یہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی جب انسان اللہ کا نام لے گا تو وہ مجلس میں گناہ کرنے سے محفوظ رہے گا، اور جب آپ غیبت، چغلی، بہتان، ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے تو پھر کیا سمجھ آتی ہے؟ ہماری محفلوں میں یہ باتیں جب نہیں ہوں گی تو کون سی باتیں ہونی چاہیے؟ اچھی باتیں ہونی چاہیے، علمی مجالس ہوں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سیکھی جائیں، یا کوئی اور اچھی باتیں، مفید باتیں کی جائیں۔ یہ جو فضول باتیں ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آغاز میں بھی اللہ کا نام لیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور آخر میں کفارہ مجلس یہ پڑھا جائے۔ اللہ سے امید ہے کہ اس طرح ہماری مجالس جو ہیں وہ بابرکت ہوں گی۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم